چلاتے امام زمانہ باوا جو بلند صلوات رحم اللہ من قرأ سورۃ الفاتحہ۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبہ نستعین بار الخلائق اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی بشیر النذیر السراج المنیر، مولانا و مولا الثقلین جد الحسنین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اِنَّ لِقَتْلِ الْحُسَيْنَ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرُدُ أَبَدًا۔ صلوات پڑھیں عظمت آل محمد۔ عزیزان گرامی، معزز سامعین کرام، بزرگان محترم، عزاداران مظلوم کربلا، ماتمداران غازی ابوالفضل عباس، آج آپ پرسہ دینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں حسین کے اس غریب بیٹے کا کہ جو پوری زندگی اپنے بابا کو خون کے آنسو روتا رہا۔ بہت زیادہ دیر آپ کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہ رہا ہوں، چند شبیہیں ہیں، تبرکات ہیں، ایک منظر کشی ہے، وہ آپ حضرات کے سماعتوں کے حوالے ہوگی، آپ حضرات کی نظروں کے سامنے ہوگی۔ انشاءاللہ ہر آنکھیں اشک بار ہوں گی، آپ پرسہ دیں گے اور دینے کا حق ہے، کیونکہ جو 32 سال تک روتا رہا، آج اس کا پرسہ غریب زہرا حسین کو دینا ہے۔ جو حسین کو 32 برس تک خون کے آنسو روتا رہا، آج اس سید سجاد کا پرسہ غریب زہرا کو دینا ہے۔ میرے عزیزو، بڑی دور دراز سے ہماری انجمن ہائے ماتمی تشریف لائی ہوئی ہے، اور یہ نوجوان جو قریہ قریہ، شہر شہر، قصبہ قصبہ، ضلع ضلع میں جا کر حسین کی عزاداری کا پرچم بلند کر رہے ہیں اور حسین کی عزاداری منا رہے ہیں، سینہ زنی کر رہے ہیں، لائق داد و تحسین ہے وہ افراد۔ یقین جانو اس کا اجر پوری کائنات میں تمہیں کوئی نہیں دے سکتا۔ اگر کوئی اس کا اجر دینے والا ہے تو پھر وہ حسین کی دکھیاری ماں ہے، جو ہر مجلس میں اپنی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا ہاتھ رکھے ہوئے ہر عزادار کی آنکھوں کے سامنے جاتی ہے اور کہتی ہے لاؤ میرے حسین کے زخموں کا مرہم دے دو، جزاکم اللہ۔ نہ مجھے بالکل فضائل کے سرحدوں سے گزرنا ہی نہیں ہے، میں مصائب کی طرف آنا چاہ رہا ہوں، مگر ہاں اتنا یاد رکھنا، اس شدت میں جو آپ تشریف رکھے ہوئے ہیں، اس گرمی کے موسم میں، اس ماحول میں جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یقین جانو 15 سے 20 منٹ کی تقریر ہے۔ اس تقریر کے بعد اگر تقریر کے درمیان آپ کو پیاس لگی ہوگی تو تقریر کے بعد آپ کو پانی مل جائے گا۔ یقین جانو اگر بھوکے ہوگے تو کھانا مل جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یقین جانو اگر کھڑے کھڑے تھک گئے ہوگے تو آرام کرنے کے لیے جگہ معین ہے۔ عزا خانہ اتنا بڑا بنا ہوا ہے، قالین لگی ہوئی ہے، پنکھے چل رہے ہیں، آپ کو آرام مل جائے گا۔ مگر جس مولا کا ماتم کرنے کے لیے بیٹھے ہو، وہ مولا اتنا غریب تھا کہ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام کیسے سفر کر کے امام سجاد گئے ہیں، تاریخ کیفیت امام نہیں بیان کر سکتی۔ تاریخ صرف مصائب لکھ سکتی ہے، مگر امام کی جو کیفیت ہے وہ تاریخ نہیں بیان کر سکتی۔ کسی کے اندر اتنی مجال نہیں ہے کہ کوئی اس کیفیت کو جذب کر لے، کوئی اس کیفیت کو محسوس کر لے۔ کربلا احساس کا نام ہے، اگر احساس کر لو تو یا حسین رونے کے لیے کافی ہے، لیکن اگر احساس نہ کرو تو پوری کربلا نگاہوں
निगाहों के सामने खत्म हो जाएगी, एक कतरा आंसू आंखों से नहीं निकलेगा। मैं एक वाकया बताऊं, एक आयतुल्लाह थे, बहुत बड़े आयतुल्लाह थे, उनका शागिर्द उनके पास आया और आने के बाद कहने लगा आगा हमें बात समझ में नहीं आई। आगा ने कहा क्या हुआ? कहा मैंने रवायतों में पढ़ा कि इमाम 32 साल तक हमारा और आपका चौथा इमाम खून के आंसू रोता रहा। आगा जब हम रोते हैं तो हमारी आंखों से पानी गिरता है, ये कैसे मुमकिन है कि कोई रोए और उसकी आंखों से खून गिरे? आयतुल्लाह ने कहा देखना चाहता है? उसने कहा जी आगा। आयतुल्लाह ने अपने जेब से सफेद रुमाल निकाला, अपने सीने पर, अब आपकी मर्जी, जैसे मर्जी हो रो लेना, जैसे मर्जी हो पुरसा दे लेना। जेब से सफेद रुमाल निकाला, अपनी आंखों पे लगाया, सीने पर हाथ मारा, कहा हाय हुसैन। जैसे ये जुमला कहा, अब रुमाल जो आंखों से हटाया और अपने शागिर्द को दिखाया, कहा देख। वो देख के तड़प गया, शागिर्द रोने लगा, कहने लगा आगा ये कैसे? आगा ने बरजस्ता जवाब दिया, सुन, मैंने असगर को कत्ल होते हुए नहीं देखा, मैंने हुसैन को शहीद होते नहीं देखा, मैंने अब्बास के बाजू कटते नहीं देखे, मैंने कासिम के टुकड़े नहीं देखे, मैंने चादरें छिनती नहीं देखी, मैंने सकीना के तमाचे नहीं देखे, तो मुझे जब खून के आंसू आ सकते हैं तो जिस गरीब इमाम ने करबला से कूफा तमाचे लगते देखा। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। खुदा आपको कोई गम न दे सवाए गम मजलूम करबला के बाज़ादारों। आप आमादा हो गए रोने के लिए, बशबीहें बरामद होने लगेंगी। अज़ादारों, एक मंजर कशी है जो अव्वलन आपके दरमियान आएगी, मुझे बहुत ही कम वक्त दिया गया है। एक मंजर कशी है जो अव्वलन आपके दरमियान आएगी। जानते हो वो मंजर कशी बड़ी गमनाक है। पता है ख़याम हुसैनी में 4 मुहर्रम से पानी बंद हुआ है, 4 मुहर्रम से। अब आप महसूस करिएगा, 7 मुहर्रम वो गम की तारीख है कि खैमे में एक कतरा पानी बचा नहीं है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। 4 मुहर्रम से ख़याम हुसैनी में पानी बंद हुआ, 7 मुहर्रम वो तारीख है कि एक कतरा पानी ख़याम हुसैनी में नहीं है। अब अज़ादारों, आप जैसे मर्जी पुरसा दो, 7 मुहर्रम वो तारीख है जब हुसैन के बच्चे अलतश की सदाएं बुलंद कर रहे हैं। आपको पता है, हम यही सुनते चले आ रहे हैं, हमने महसूस नहीं किया है। हमने यही सुना है ना कि 7 मुहर्रम को बच्चों की आवाज आई, मगर ज़ैनब कब तक प्यासी रही, हुसैन कब से प्यासे हैं, अली अकबर कब से प्यासे हैं, अब्बास कब से प्यासे हैं? कोई बता सकता है इनकी प्यास कब से? नहीं पता है। जब 4 मुहर्रम को खैमे में पानी बंद हो गया, ख़याम हुसैनी के बड़ों ने पानी पीना छोड़ दिया। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। अल्लाह जाने आप कैसे पुरसा दे दो। जब से पानी बंद हुआ है, ख़याम में बड़ों ने पानी पीना छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि जो पानी खैमे में महफूज है वो बच्चों के लिए महफूज कर दिया गया कि कम से कम कुछ दिन बच्चे प्यासे न रहे, कुछ दिन बच्चे पानी पीते रहे। ज़ैनब 4 मुहर्रम से प्यासी, कुलसूम 4 मुहर्रम से प्यासी, हुसैन 4 मुहर्रम से प्यासे, सज्जाद 4 मुहर्रम से प्यासे, अब्बास 4 मुहर्रम से प्यासे, अकबर 4 मुहर्रम से प्यासे। मगर अज़ादारों, जब 7 मुहर्रम आई तो कयामत का मंजर ये हुआ कि ख़याम हुसैनी में एक कतरा पानी नहीं था। जो छोटे छोटे बच्चे थे, 56 बच्चे हुसैन के खैमे में थे। रवायत कहती है हर बच्चा अपना मशकीज़ा अपने सीने से लगाए, कभी अब्बास के पास, कभी हुसैन के पास, कभी अली अकबर के पास। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। खुदा तुम्हें कोई गम न दे सवाए गम मज़लूम करबला के। मैंने पढ़ दिया बस है। अब मंजर कशी मुलाहिज़ा फरमाइएगा। सारे बच्चों को किससे उम्मीद है? एक ज़ात जिसका नाम अब्बास है। अल्लाहु अकबर। सारे बच्चों को एक ज़ात से उम्मीद है जिस ज़ात का नाम अब्बास है। रवायत कहती है बच्चे बार बार अब्बास के करीब आ रहे हैं और आ के कह रहे हैं, कोई कहता है चचा बहुत प्यास लगी है, कोई कहता है अम्मू बहुत प्यास लगी है, कोई कहता मामू बहुत प्यास लगी है। हाय गरीब ज़हरा, अब्बास क्या करे? अरे बच्चे हैं, अलतश की सदाएं बुलंद कर रहे हैं, उसी आवाज की मंजर कशी है। छोटे छोटे बच्चे अब्बास का हल्का बना बना के चचा प्यास मारे। Alatas.
جزاک اللہ خیر الجزا۔ آپ نے محسوس کر لیا نا، یہ ویسے چھوٹے چھوٹے بچے عباس کو حلقہ بنا بنا کے کہہ رہے ہیں چچا الاتش، چچا الاتش۔ اور ان بچوں کی ایک سردار ہے، اس سردار کا نام حسین کی بیٹی سکینہ ہے، جو یہ کہہ رہی ہے بچوں سے، بچوں گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا، پانی نہیں ہے، پیاس لگی ہے، سکینہ بھی پیاسی ہے، مگر بچوں پریشان مت ہونا، کیونکہ میرا چچا ابھی زندہ ہے، میرا چچا باحیات ہے۔ عزیزانو، جب 10 محرم آئی ہے نا، سارے شہید ہو گئے، تو روایت کے عباس آئے، ہر شہید سے پہلے عباس آتے تھے، آقا مجھے مرنے کی اجازت چاہیے، حسین اجازت نہیں دے رہے تھے۔ اب ارباب مقاتل نے جملہ لکھا ہے کہ روایت نے انہیں فقرے لکھے ہیں کہ عباس ایک مرتبہ آئے حسین کے پاس، حسین نے کہا عباس تم میرے لشکر کے علمبردار ہو، تمہیں کیسے اجازت دے دوں؟ اللہ اکبر۔ عباس نے اعتراض نہیں کیا، ایک مرتبہ دائیں طرف دیکھا، ایک مرتبہ بائیں طرف دیکھا، سر جھکا کے اعتراض نہیں کیا، ہاں اتنا پوچھا ضرور، آقا اب وہ لشکر کہاں ہے جس کی عباس علمبرداری کرے؟ حسین نے اجازت نہیں دی، سر جھکائے ہوئے علی کا غیرت دار شیر بیٹا خیمے کی طرف آ رہا ہے۔ جزاک اللہ۔ اب میری طرف ملاحظہ کریے گا تو میری طرف دیکھیے گا تو شاید آنکھوں سے آنسو گرے۔ ارباب مقاتل نے لکھا ہے علی کا بیٹا سر جھکائے ہوئے خیمے کی طرف آ رہا ہے۔ تاریخ کہتی خیمے سے 4 برس کی بچی نکلی، جس کے سینے سے سوکھا ہوا مشکیزہ لگا ہوا ہے، کہتی ہے چچا پیاس مارے ڈال رہی ہے، چچا اگر پانی نہیں ملا تو میں مر جاؤں گی۔ روایت کہتی ہے عباس زمین پہ بیٹھ گئے، بیٹھنے کے بعد کہتے ہیں سکینہ جان میں پانی کا اہتمام تو کر دوں مگر کیا کروں، تمہارا بابا اجازت نہیں دے رہا ہے۔ جزاک اللہ۔ اللہ جانے آپ کیسے سن لو، بڑی آہستہ سے جملہ پڑھوں گا، احساس کر لینا میرے قوم کے نوجوانوں۔ روایت کہتی ہے سکینہ حسرت بری نگاہ عباس کے چہرے پہ ڈالتی ہیں، کہتی ہیں چچا بابا اجازت نہیں دے رہے۔ عباس کہتے ہیں نہیں سکینہ بابا اجازت نہیں دے رہا۔ عزادارو روایت کہتی سکینہ حسرت بری نگاہ عباس کے چہرے پر ڈالتی ہیں، آنکھوں میں آنسو بھرا ہوا ہے، اور رو کے کہتی ہیں چچا وعدہ کرو اگر میں نے اجازت دلا دی تو کیا پانی مل جائے گا؟ جزاک اللہ خیر الجزا۔ اللہ جانے آپ کیسے سن رہے ہو۔ 4 برس کی بیٹی کہتی ہے چچا اگر میں اجازت دلا دوں تو کیا پانی مل جائے گا؟ عباس نے سکینہ کو گلے سے لگایا، ہاں سکینہ اگر تم اجازت دلا دو تو میں پانی لے آؤں گا۔ سکینہ نے عباس کی انگلی پکڑی اور پکڑے ہوئے حسین کے قریب آئیں، بابا آپ کی بیٹی دم توڑ رہی ہے، بابا آپ کی بیٹی بہت پیاسی ہے۔ کہا سکینہ چاہتی کیا ہوگا، میرے چچا کو اجازت دیجیے، میرا چچا میرے لیے پانی لے کے آئے گا۔ اب ارباب مقاتل نے جب جملہ لکھا عزادارو قیامت آ گئی۔ تاریخ کہتی ہے حسین نے عباس کو علم دیا، کہو میرے شیر ارے جاؤ، لیکن ہاں جنگ کی اجازت نہیں ہے، یہ بچے پیاسے ہیں، پہلے ان کے لیے پانی کا انتظام کرو۔ عباس رہوار پہ سوار ہوئے، علم لے کے جیسے ہی چلے تھے، حسین نے کہا عباس ذرا علم نیچے کا ہے، اور عباس نے علم جھکایا، حسین نے اس پہ کچھ لکھا اور کچھ کاٹ دیا۔ زینب در خیمہ سے منظر دیکھ رہی ہے، قیامت آ گئی۔ عزادارو علی کی بیٹی رو کے کہتی ہے او میرے غریب بھائی آپ نے میرے شیر کے علم پر کیا لکھا؟ حسین کہتے ہیں زینب عباس کے علم پر لکھا تھا نصر من اللہ فتح قریب، میں نے اسے کاٹ کے لکھا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کیونکہ زینب مجھے پتا ہے اب عباس جا رہے ہیں پلٹ کے نہیں آئیں گے، قیامت آ گئی۔ عزادارو ارباب مقاتل نے جملہ لکھا عباس جیسے ہی چلے ہیں، زینب خیمے میں آئی، آنے کے بعد بیبیوں کو بلا کے کہتی ہے بیبیوں ابھی تک تمہارے چادروں کی ضامن زینب تھی، کیونکہ زینب کی چادر کا ضامن عباس تھا۔ اب آج سے جب زینب اپنی چادر کی حفاظت نہیں کر سکتی تو تمہاری ضمانت کیسے لیتی ہے؟ عباس میدان میں آئے، شانے کٹ گئے، زین سے زمین پہ آ گئے۔ روایت کہتی حسین کو مدد کے لیے پکارا، مظلوم نے کمر پکڑ کے مرثیہ پڑھا، اور بڑا عجیب مرثیہ، اے میرے بھیا عباس
फलान कसरा ज़हरी आखी, अब्बास तेरे मरने ने मेरी कमर तोड़ दी मेरे भाई। रवायत कहती है मजलूम करबला ने जब ये गमनाक मरसिया पढ़ा और हुसैन अब्बास के लाशें पाए, वसीयतें हो गई, अज़हर वसीयतें हो गई, अब्बास का जनाजा छोड़ दिया, खैमे में आए। रवायत कहती एक आलम है, छिदा हुआ मशकीज़ा है, लेके हुसैन दरे खैमा पाए हैं। आज़ादारों अब जरा सोचो, जो 4 बरस की बच्ची पानी लेने के लिए अब्बास को जिसने भेजा था, जब उसके सामने अब्बास का खूब भरा आना, छिदा हुआ मशकीज़ा, उसी अलम के ज़हरा, वाह गुरबता, वाह दरिया से अब कैसी बाल सकीना, दरिया से अलविदा आया, आया है अलम खून डूबा, दरिया से अलविदा आया, अब कैसी जिए बाल सकीना, दरिया से अलविदा आया, थी आस बंधी जिसे सभी साहिल पे उसे नींद आई, साहिल पे उसे नींद आई, अरे प्यासी हुआ शाहकत निभा, दरिया से अलविदा आया, उम्मीद लगाए थी जुदाची, लाएंगे चचा जहर से पानी, लाएंगे चचा जहर से पानी, अम्मों को बुलाती रही दुखिया, दरिया से अलविदा आया। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। खुदा तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गम मज़लूम करबला के। मैं कहूँगा शहज़ादी ज़हरा, आइए आज हम सिंध में देखिए इतने नौजवान तुम्हारे नौजवानों का मातम करने के लिए आए हैं। आंखों में आंसू रोकिएगा नहीं अज़ादारों, क्योंकि तुम्हारे बीच में एक टूटी हुई पसलियाँ लेकर जन्नतुल बकी की टूटी हुई कब्र से उठकर एक माँ आई होगी और आने के बाद कह रही होगी लाओ मेरे हुसैन के ज़ख्मों का मरहम दे दो। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। बस अब एक सवारी ऐसी आनी है कि क़यामत हो जाएगी अज़ादारों। अगर आपने महसूस कर लिया करबला में शहीद 72 हुए हैं, अब ज़रा महसूस करिए शहीद 72 हुए, सबसे आखिर में जो शहीद हुआ है उसका नाम हुसैन इब्ने अली है। हाँ, अल्लाह अकबर। और उससे पहले जो 71 शहीद हैं हुसैन से पहले, सबके शहादत की खबर कौन खैमे में लाया? हुसैन लाए ना। अली अकबर मारा गया, जनाजा हुसैन उठा के लाए हैं। अब्बास मारे गए, बाशान और अलम हुसैन ले आए हैं। और मोहम्मद मारे गए, जनाजा हुसैन ले आए हैं। हाँ, कासिम की लाश पामाल हो गई मगर टुकड़े खैमों में पहुंच गए। कौन लेके आया? हुसैन लेके आए। सारे जनाजे हुसैन लेके आए हैं और हुसैन खैमों में ला के रखते रहे। ज़ैनब जनाजों का मातम करती रही, मगर एक जनाजा ऐसा है कि जिसका लाने वाला कोई नहीं है। अमा लाने वाले की तो
بات بہت دور کی ہے، جس کی خبر دینے والا بھی کوئی بیویوں کو نہیں ہے کہ وہ شہید ہو گئے۔ اس شہید کا نام غریب زہرا ہے، اس شہید کا نام حسین ابن علی ہے، اس شہید کا نام بڑا عجیب مظلوم کربلا سید الشہداء۔ روایت کہتی ہے یہ وہ شہید ہے کہ جس نے خود اپنا مرثیہ پڑھا ہے۔ دو ہی ذات ہیں کہ جس نے خود اپنا مرثیہ پڑھا ہے۔ پہلی ذات کا نام ہے فاطمہ کہ جس نے خود اپنا مرثیہ پڑھا کا صبت علی مصائب اللو والنہار صبت علیہ میں سرنا لے آلیا۔ دوسری ذات کا نام حسین ابن علی ہے جس نے خود اپنا مرثیہ پڑھا ہے۔ امام کہتے ہیں اللہ قتیل الابرار، ارے میں ایسا مقتول ہوں جس سے رلا رلا کے مارا گیا۔ جزاکم اللہ، ایسا شہید حسین۔ اب کوئی نہیں ہے کہ جو حسین کا خیموں میں جائے اور جا کے زینب کو یہ خبر دے دے کہ زینب تیرا بھیا مارا گیا۔ جا کے سکینہ کو بتا دے سکینہ تو یتیم ہو گئی۔ جا کے کلثوم کو بتا دے کلثوم تیرا بھائی مارا گیا۔ جا کے سید سجاد کو بتا دے کہ سجاد تم یتیم ہو گئے۔ کوئی نہیں بچا ہے نا، حسین آخری ہے۔ روایت کہتی ہے جب حسین کے سر و تن میں جدائی ہوئی ہے، بڑا عجیب منظر ہے۔ حسین کا ایک رہوار جو اتنا باوفا تھا کہ جب زہرا کا بیٹا زین سے زمین پر گرا، میں شہادت کا ایک منظر پڑھ دوں اگر اجازت دو۔ روایت نے فقرے لکھے نا کہ حسین جب گھوڑے پر تھے اور زخمی تھے تو روایت کہتی ہے کہ حسین کبھی دائیں جانب آتے تھے کبھی بائیں جانب آتے تھے۔ امام زمانہ نے زیارت نائیہ میں فقرہ کہا ہے سلام ہو میرا اس جد مظلوم پہ کہ جس کی دائیں پسلیاں بائیں پسلیوں میں آ گئیں، بائیں پسلیاں دائیں پسلیوں میں آ گئیں۔ اب اللہ جانے آپ کیسے سنو، میں زیارت کا فقرہ پڑھ رہا ہوں۔ کبھی محسوس کیا جب کوئی انسان بلندی سے گرتا ہے نا تو یا تو دائیں جانب گرے گا یا بائیں جانب۔ اگر دائیں جانب گرے گا دائیں پسلیاں ٹوٹ جائیں گی، اگر بائیں جانب گرے گا بائیں پسلیاں ٹوٹ جائیں گی۔ یہ ممکن کیسے ہے کہ دائیں پسلیاں بائیں پسلیوں میں آ گئی، بائیں پسلیاں دائیں پسلیوں میں؟ ایک روایت ملی ہے، جانتے بڑی عجیب روایت، ہمارے استاد محترم آغا رحمانی ایران میں ہے، انہوں نے ہمیں بتایا تھا یہ روایت۔ جانتے وہ روایت کیسی ہے؟ آغا نے بتایا تھا کہ حسین کی دائیں پسلیاں بائیں پسلیوں میں اس لیے آ گئی اور بائیں پسلیاں دائیں پسلیوں میں اس لیے آ گئی کہ روایت کہتی ہے سنان ابن انس اور خولی ابن یزید اصبہی یہ دو ملعون تھے کربلا میں۔ جب حسین گھوڑے کی زین پر کبھی دائیں جانب ہو رہے تھے کبھی بائیں جانب ہو رہے تھے، یہ دونوں اپنا اپنا نیزہ لے کر ایک حسین کے دائیں جانب آ گیا ایک حسین کے بائیں جانب آ گیا۔ اب آغا کہتے ہیں کہ انہوں نے پڑھا ہے کہیں کسی روایت میں، انہوں نے کہا کہ جیسے ہی مظلوم کربلا دائیں جانب آئے ادھر سے سنان نے امام کی پسلیوں میں نیزہ مارا، اب حسین اس نیزے سے بائیں جانب آئے، ادھر سے خولی نے مولا کی پسلیوں میں نیزہ مارا، صرف مارا نہیں دونوں نے اپنے اپنے نیزے گھما دیے۔ روایت کہتی ہے امام کے جسم میں دونوں نیزے الجھ گئے، اب جو دونوں نے اپنا اپنا نیزہ کھینچا امام کی دائیں پسلیاں بائیں پسلیوں میں آ گئی، بائیں پسلیاں دائیں پسلیوں میں۔ جزاکم اللہ، زہرا کا بیٹا زین سے زمین پہ آیا، روایت کہتی رہوار اتنا باوفا بار بار لجام پکڑ پکڑ کے حسین کے ہاتھ پر رکھ کے کہہ رہا مولا ایک بار سوار ہو جاؤ، مولا ایک بار سوار ہو جاؤ۔ مگر جب اس نے دیکھا کہ حسین سوار نہیں ہو رہے، شمر ملعون نے خنجر چلا دیا، حسین کے سر و تن میں جدائی ہوئی، تو یہی وہ باوفا تھا جس نے اپنی پیشانی خون حسین میں رگی، خیمے میں آیا زینب تیرا بھیا مارا گیا، سکینہ یتیم میرا بابا کہاں ہے، خون سے کس کی رنگی ہے تیری جبیں، پشت پر
مجھ کو لے چل وہیں ہے جہاں شاہدی قتل کر دے بابا کو ظالم کہیں ذوالجلال میرا بابا کہاں ہے اتنا بتا میرا بابا کہاں. جزاک اللہ خیر الجزا. آپ نے ذوالجناح کی زیارت کر لیا، بہت زیادہ دیر نہیں، بس آج کی مناسبت سے شبیہیں ہیں، دو شبیہیں ہیں. وہ دو کون سی ہیں؟ دونوں شبیہیں ساتھ میں آئیں گی. جانتے ہو وہ دو شبیہیں کون ہیں؟ دونوں کو غور سے دیکھنا. ایک تابوت سجاد، ایک بستر سجاد. دو شبیہیں نکلتی کیوں ہیں؟ بستر سجاد کی کیا ضرورت؟ بستر سجاد کیوں نکالا جاتا ہے؟ بستر سجاد اس لیے نکالا جاتا ہے تاکہ عزاداروں کو محسوس ہو سکے کہ سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، گلے میں طوق خاردار، کمر میں لنگر، پاؤں میں بیڑیاں. کربلا سے کوفے کا سفر، کوفے سے شام کا سفر، کانٹوں بھرا راستہ ہے، سجاد پیدل چل رہا ہے. جزاک اللہ خیر الجزا. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. آپ کو ایک منظر، جو حضرات کربلا گئے ہوئے ہیں، ہاں ان سے میری گزارش ہے آنسو نہ روکنا، جو کربلا جا چکے ہیں. جب آپ اس گرمی میں نجف سے کربلا پیدل جاتے ہو، پورے راستے میں موقف لگے ہوتے ہیں، کہیں پانی مل جاتا ہے، کہیں سبیلیں مل جاتی ہیں، کہیں کھانا مل جاتا ہے. بہت جگہ جگہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تاکہ آپ کا پیر دبا دے، آپ کا جو ہے وہ بدن میں کوئی تکلیف ہو تو اسے دور کیا جائے. پیروں میں اگر چھالے پڑ جاتے ہیں تو اس کی دوائیں ہوتی ہیں، ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. مگر ذرا سوچو، اس 85 کلومیٹر کے 80 کلومیٹر کے سفر میں تمہارا اتنا خیال رکھا جاتا ہے. ذرا اس حسین کے غریب بیٹے سے پوچھو، تمہارے ہاتھ میں کوئی بوجھ نہیں ہوتا ہے، تمہارے ہتھکڑیاں نہیں رہتی ہیں، تمہیں کوئی تازیانے اس 85 کلومیٹر میں نہیں مارتا، تمہیں کوئی تماچے نہیں مارتا. مگر ہائے زہرا کا یہ غریب پوتا کہ جب کربلا سے نکلا ہے تو تاریخ کہتی ہے جگہ جگہ پر تازیانے ہیں، جگہ جگہ پہ اذیتیں ہیں، جگہ جگہ پہ درے ہیں، جگہ جگہ پہ کوڑے ہیں. اور اتنا جیسے رہنا رکوع کی حالت میں چلتے ہوئے رکوع کی حالت کیوں اللہ کیوں مولا رکوع کی حالت میں چلتے ہوئے دو وجہ بتائی. پہلی وجہ سجاد کے گلے میں جو طوق تھا چاروں طرف سے کانٹے نکلے ہوئے تھے. جیسے ہی مولا کھڑے ہونا چاہتے تھے وہ کانٹے سید سجاد کے سینے میں چپتے تھے، امام رکوع کی حالت میں آ جاتے تھے. اب دوسری وجہ اولاد والوں سن لینا، قسم خدا کی جو نہ ہویا اسے کے ساتھ ہے. دوسری وجہ بڑی قیامت کی ہے. وجہ جانتے ہو کیا ہے؟ سجاد رکوع کی حالت میں اس لیے ہے کہ جو گلے میں طوق خاردار تھا، میری طرف دیکھنا، جو گلے میں طوق خاردار تھا، چاروں طرف جو کانٹے لگے ہوئے تھے، طوق کے نیچے سے ایک زنجیر نکالی گئی تھی جو سجاد کے پیروں کے بیچ سے ہوتی ہوئی پیچھے 5 برس کے محمد باقر کے پیروں میں ڈالی گئی تھی. ارے صحیح چوتھا امام کھڑا ہونا تھا،
پیچھے سے داخل کیا بابا آج ہی تو کیا چاہیے ہر مجلس میں مولا آتے ہیں آج بھی آئے ہیں اسی مولا کے داخل آئے گا جانتے ایک منظر شہادت کا پڑھتا ہوں ارباب مقاصد نے جملہ لکھا وہ تو جو پیچھے 5 سال کے باقر کے گلے میں تھا جیسے ہی سجاد کھڑے ہوتے تھے باقر کی آواز آتے تھے بابا رکو میں چلے جاؤ باقر مر جائے گا بابا باقر مر جائے گا یہ دیکھیے آپ نے مرا کرتی ہے 3 غسل دینے والے چیخ مار کے ہوئے ہیں پہلا غسل مدینے میں ہوا 2 شخصیتیں ساتھ آئیں گے مجھے تابوت کے حوالے سے مسائل پڑھنے پہلا غسل مدینے میں ہوا دوسرا غسل شام کے زندان میں ہوا تیسرا غسل پھر مدینے میں ہوا پہلا غسل دینے والا علی ہو رہا ہے غسل فاطمہ کا چیخ مار کے روان رہا ہوگا فاطمہ کی وسیلت ٹوٹ گئی سے ہمارا فاطمہ نے نہیں بتایا دوسرا غسل شام کے زندان میں جب غسالہ نے لباس سکینہ کی بات کرنا چاہا چیخ مار کے روئی لیکن مولا کے اس بچی کو کوئی بیماری تھی سجاد نے کہا کہتی کون سی بیماری کہتی یتیمی کی بیماری تیسرا غسل پھر مدینے میں دینے والے کو غسل ہو رہا ہے چوتھے مانگنا آئے جیسے ہی لباس جلا کرنا چاہا لباس اترا چیخ مار کے صاحب نے پوچھا مولا کیا ہوا مولا کہتے آ رہا ہے مولا نے رکھ دیا ارے میرے ہاں کیا کیا جزاک اللہ غسل دینے لگے جب 5ویں امام غسل دے رہے تھے تو 5ویں امام نے ایک منظر دیکھا چوتھے امام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے کہا بابا خیریت تو ہے بابا روتے کیوں ہو بابا بیٹا غسل دے رہا ہے بابا کیوں روتے ہو اب جو چوتھے امام نے جملہ آیا وہ اللہ تعالیٰ تمہارا کہے جگہ سے برداشت کرے بابا روتے ہو چوتھے امام کے بنانے سے آگا گئی میرا اللہ کر تجھے اس غریب سجاد کا سلام آئے باقی کسی سننے کو آ جائے گا میرا اللہ کر تجھے اس غریب سجاد کا سلام کم سے کم تو نے اپنے بابا کو اس وقت بند دے دیا مگر ہاں سچا بتلا دے کوئی بیوار بہتے ہیں یہ قیدی بیوار بہتے ہیں یہ قیدی بیمار بہتے ہیں یہ قیدی روتے ہیں بہتے سجاد علی روتے ہیں بہتے سجاد علی مقتل کی جب یاد آتی ہے اور جلتی زمین پہ لاش پتے یہ بات بہت تڑپاتی ہے ارے ظالم سے بتلا دے کوئی بیمار بہت ہے یہ قیدی بیمار بہت ہے یہ قیدی بیمار بہت ہے یہ قیدی چھلنی ہے بدن زخموں سے میرا ہر ایک ستم سہتا ہوں میں اور چھلنی ہے بدن